السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کے سامنے بہت خاص ٹاپک کے اوپر حاضر ہوا ہوں۔ وہ یہ کہ انسان کے مرنے کے بعد، انسان کی آنکھیں بند ہو جانے کے بعد اس سے 7 سوال ہوتے ہیں۔ اونلی 7 کوشچن۔ 3 سوال تو اسی وقت قبر میں ہو جائیں گے جب آپ کو قبر میں ڈالا جائے گا، جب آپ کے رشتہ دار، احباب، دوست احباب لوگ جب چلے جائیں گے تو 2 ٹیچر آ جائیں گے۔ جیسے دنیا میں 2 ٹیچر آتے ہیں وائبا لینے کے لیے، تو ویسے ہی 2 فرشتے آ جائیں گے آپ کا ایگزام لینے کے لیے، جن کا نام ہے منکر اور دوسرے کا نام ہے نکیر۔ تو آپ سے وہ 3 سوال کریں گے۔ وہ کیا ہوں گے؟ من ربک، تیرا رب کون تھا؟ ما دینک، تیرا دین کیا تھا؟ دین کا معاملہ، دین کا مطلب تو کس چیز کے اوپر اپنی زندگی گزار گیا؟ کہیں ایسی منمانی زندگی تو نہیں گزارا تو نے؟ من نبیک، تیرا نبی کون تھا؟ تو کس پر ایمان لایا تھا؟ تو نے کس کا کلمہ پڑھا تھا؟ اتنے سوال ہوں گے۔ کتنے ایزی سوال ہیں، اب بتائیے۔ من ربک، ما دینک، من نبیک، لیکن وہاں نہیں دے پائیں گے، اس لیے کیونکہ جو ان تینوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے ہوں گے انہی کے منہ سے آنسر آنے والا ہے۔ یہ آپ نوٹ کر لیجئے۔ آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیے کہ مجھے آپ دنیا میں یاد ہے میں وہاں دے دوں گا۔ ان تینوں کی زندگی کی، ان تینوں جو ہے کہ کوشچن کے مطابق اگر آپ زندگی گزارے ہوں گے تبھی وہاں آپ کے منہ سے یہ آنسر آنے والا ہے۔ جو سیکنڈ ایگزام ہوگا وہ قیامت کے دن ہوگا، جو ہے اللہ تعالیٰ خود جو کہ لے گا، اور وہ جو 4 سوال ہوں گے قیامت کے دن، وہ دیے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ وہ کیا ہے؟ ترمذی کی روایت ہے، عن ابی برزۃ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه ومن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه وعن عمره فيما أفناه۔ آپ نے اپنی عمر کو کہاں خرچ کر دیا، کہاں فنا کر دیا؟ آپ نے اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیا؟ یہ سوال ہوگا۔ وعن علمه فيما فعل فيه، آپ نے جو علم حاصل کیا تھا اس کو کتنا استعمال کیا اور کتنوں کو فائدہ دیا اپنے علم سے، اپنی ایجوکیشن سے، یہ سوال ہوگا۔ وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، آپ نے جو مال کمایا تھا اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کہ نہیں کیا، لوگوں کی مدد کی نہیں کی، صدقہ فطرہ خیرات کیا کہ نہیں کیا، یہ سوال ہوگا۔ وعن جسمه فيما أبلاه، فیما ابلاؤ، آپ کا جو جسم تھا، آپ کی جوانی تھی، یہ کہاں پر لگا دی؟ جو جوانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کتنے پوائنٹ کی بات اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے، یہ ہماری ذات کے سوال ہیں۔ ان 4 سوالوں کے جواب اگر آپ نہیں دے پائیں گے تو آپ آگے نہیں جا سکتے۔ دوسرا ایک چیز پوائنٹ کی میں بات بتاتا ہوں کہ ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فرعون کون تھا، ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ نمرود کون تھا، ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یزید کون تھا۔ ہاں، ہم سے یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ اپنے نبی سے محبت تھی کہ نہیں تھی، اپنے نبی کے خاندان سے، اہل بیت کی خاندان سے محبت تھی کہ نہیں تھی، یہ ضرور پوچھا جائے گا۔ اور نمرود کی اور فرعون کی، شداد کی، اس کی زندگی سے اور ہماری اور آپ کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہیں پوچھا جائے گا۔ نماز کے متعلق سوال ہوگا کہ آپ نے نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی۔ پھر اس کے بعد سوال ہوگا حقوق العباد کے بارے میں۔ حقوق العباد میں سب سے پہلا جو مین پوائنٹ آئے گا وہ ہوگا ماں باپ کا۔ آپ نے پورے اپنے محلے والوں کو خوش کر کے رکھا ہے لیکن آپ کے ماں باپ ناخوش ہیں تو یہ بہت غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پکڑ ضرور لے گا اس میں۔ جب ماں باپ کا جب حقوق العباد میں جب ماں باپ کا نام آتا ہے تو اس میں خالہ، پھوپھو، نانا، نانی وغیرہ سب آ جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ نے ان کو حق دیا کہ نہیں دیا، آپ نے رشتہ داری کتنی نبھائی کہ نہیں نبھائی۔ تو یہ سارے سوال ہوں گے۔ ہمیں ان کے جوابات کے اوپر ہمیں جو کوشچن ہیں، ان کے جو آنسر ہیں، ان کے اوپر ہمیں محنت کر لینی چاہیے، ہمیں ایگزام کی تیاری کر لینی چاہیے، ورنہ بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے۔
پھر آپ کو کوئی زندگی بعد میں نہیں دے گا. آپ اگر کہیں گے بھی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میں دنیا میں جاؤں اور میں بہت بڑے بڑے مدرسے بڑی بڑی مسجدیں قائم کر دوں اور میں بہت دین کا کام کروں، اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، یہاں آنے کے بعد جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، آپ کا کام ختم، آپ کی زندگی وہ الگ تھی، یہ اخروی زندگی ہے. تو ہمیں محنت کر لینی چاہیے، ہمیں لوگوں کو حقوق دے دینی چاہیے، ہمیں نماز کی پابندی کر لینی چاہیے اور ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں صحیح ڈھنگ سے صحیح معنی میں ادا کر لینی چاہیے. اگر میں آپ کو ٹھیک لگ رہی ہوں تو لوگوں کو بھیجیے تاکہ وہ بھی سنیں اور ان کو پتہ لگے کہ ہمیں ہماری زندگی کے متعلق کون کون سے سوالوں کے جواب ہم سے مانگے جائیں گے. تو انشاءاللہ کیا پتہ ہماری اس ویڈیو کے ذریعے سے لوگ محنت کر لیں اپنے جوابات کے اوپر اور وہ ایک دین کے اوپر، ایک سیدھے راستے کے اوپر آ جائیں. تو میری باتوں کو سننے کے لیے شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.